میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید دوستو۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں جادوگر کے شاگرد کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں مذکور ہے، تفاسیر کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی حد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے میں اپنا فن سکھا دوں، تاکہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک ذہین لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں اس لڑکے کو ایک راہب ملا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اس لڑکے کو اچھی لگی اور بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے راستے میں اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں اس لڑکے کو تاخیر ہو جاتی تھی۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا وہ جادوگر اس کی پٹائی کرتا، تو لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی، اور تو راہب نے اسے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اسے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے دیر سے چھٹی دی تھی اور مجھے اپنے پاس روکے ہوئے تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ وہ جاتے ہوئے بھی راہب کے پاس جاتا، اس کی باتیں سنتا، واپس آتے ہوئے بھی وہ راہب کے پاس جاتا، اس کی باتیں سنتا، اور اس لڑکے کو اس راہب کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ اور راہب کی تعلیم تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر جانور کو پتھر دے مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں ڈھیر ہو گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا تو اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا ہے۔ عنقریب تجھے ابتلا و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈال دیا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفایاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو، جو اندھا تھا، لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر تو نے مجھے شفایاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفایاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے بھی شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے بحال کر دی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے ڈٹ کر کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا ہے
کہ تو اب نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو تو ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مریضوں کو شفا یاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید میں ڈال دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا، اسے بھی اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آرا لایا گیا اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر اس آرے کو چلا دیا گیا، جس سے اس راہب کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کو کہا گیا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی مانگ پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا، جس سے اس کا وجود بھی کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا، اسے بھی اپنا عقیدہ ترک کرنے کا اس سے مطالبہ کیا گیا، لیکن اس نے بھی اپنا دین ایمان چھوڑنے سے صاف انکار کیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہو۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی میرا کارساز ہے، ان لوگوں سے خود ہی نپٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا، سارے سپاہی گر کر وہیں ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری کفالت کی ہے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور میرے رب نے مجھے نجات دی ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنی فوج کے ایک اور ٹولے کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے درمیان میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے، ایمان کو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں پھینک کر اسے غرق کر دینا۔ یہ جماعت لڑکے کو لے کر سمندر کے درمیان میں پہنچی تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی تو ہی بے بسوں کا سہارا ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو ہی میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کرنا تھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے ہواری وہ فوجی پوری کی پوری جماعت ڈوب گئی، مگر لڑکا اللہ کی رحمت سے بچ نکلا۔ بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت واپس پھر سے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چونک کر لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھ بھیجی گئی میری جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا ہے، وہ سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، سارے لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوں، کھجور کے تنے پر مجھے سولی لٹکا دو اور سب لوگوں کے سامنے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کھینچ لو اور اسے کمان کے بیچ رکھ کر یوں کہو بسم اللہ رب الغلام، کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، پھر مجھے نشانہ بناؤ۔ جب تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ اس لڑکے کو صرف اسی لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ اس کا ایمان اور دین جو پھیلتا جا رہا ہے یہ باقی لوگوں میں نہ پہنچ جائے۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، اسی بات سے بچنے کے لیے وہ اس غلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور غلام وہ بچہ وہ اپنے ایمان کو لوگوں میں منتقل کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو اس بادشاہ کی غلامی سے نکال کر ایک رب العالمین کے در پہ لانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس لڑکے نے یہ تدبیر اس بادشاہ کو پیش کی، لیکن بادشاہ جو کہ اپنے اقتدار میں آ کر اندھا ہو چکا تھا، اسے کوئی سمجھ نہ آئی کہ اس تدبیر سے غلام قتل تو میں اس کو کر لوں گا لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا، پھر اس نے ترکش سے ایک تیر کھینچا
اور اسے کمان میں رکھ کر کہنے لگا بسم اللہ رب الغلام۔ پھر نشانہ لے کر تیر اس نے چھوڑ دیا تو لڑکے کی کن پٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے کن پٹی پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر وہ گر کر وہیں پر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور سب بے اختیار پکار اٹھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت اور قوت تو اسی غلام کے رب ایک اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کیونکہ یہ بادشاہ بڑی کوششیں کر چکا تھا، اس غلام کو اس نے قتل نہیں کر سکا، لیکن جب اس نے اس غلام کے رب کا نام لیا تو پھر اس غلام کو، اس بچے کو اس نے مار دیا۔ تو سب لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہ چیز تو ہو گئی ہے، آپ کے سامنے وہ بڑا خدشہ آ چکا ہے، اب سب لوگ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ بادشاہ طیش میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ پوری سلطنت میں سڑکوں کے کنارے کنارے خندقیں کھود دی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اٹھا کر اس آگ میں جھونک دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آگ میں چلے جاؤ یا اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ سارے لوگ آگ میں چھلانگیں لگانے لگے۔ ایک ایسی عورت بھی آئی کہ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے تھوڑا سا جھچکی تو وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں صبر کرو، یقیناً تم حق پر ہو۔ تو اس ماں نے بھی اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اور اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہ برجوں والے آسمان کی قسم، اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، ہلاک کیے گئے ایندھن بھری آگ کی خندقوں والے، جب وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے وہ دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ غالب و بالا قابل تعریف اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے، اور اسی کی ایمان لانے کی سزا میں ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بھی بے دھڑک اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام جس نے اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو قتل کرایا تھا، اس کا نام ذو نواس تھا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اس ظالم اور متعصب بادشاہ نے صبح سے دوپہر تک کے مختصر سے وقت میں 20,000 مومنین سچے لوگوں کو کھائیوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے بہت سارے سبق معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم ترین جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی جو طاقتور چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اگر آ جائے تو پھر اس کے سامنے بڑی بڑی سلطنتیں، بادشاہتیں، قوتیں، طاقتیں، کوئی چیز بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں توحید پر، ایمان پر زندہ رکھیں، اور جب موت دیں تو ایمان والی، عقیدہ توحید والی موت عطا فرمائیں۔ سامعین سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ ان واقعات کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی انہیں شیئر کریں، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔